أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي جی میرے لیڈرز کیسے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں نے کام یہ کیا ہے کہ سورہ فاتحہ کی جو کنسٹرکٹس ہیں اس کو میں نے پیرامیٹرز کے طور پر سیٹ کیا ہے اور اس کے ذریعے میں سورہ بقرہ کی کچھ آیات کا انالیسس کرنے لگا ہوں جس میں اللہ رب العالمین نے اسپیسیفکلی بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ سمجھیں گے کہ بنی اسرائیل کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بنی اسرائیل کا کیا رویہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں نازل فرمایا ہے، اور آبویسلی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں کو فضیلت دی تھی، اس لیے اللہ رب العالمین نے کنٹینیوسلی کافی ریگرسلی بنی اسرائیل کو قرآن کریم میں ڈسکس کیا ہے۔ تو اس کا ہم کانٹینٹ انالیسس کرتے ہیں اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہم میں وہ کریکٹرسٹکس تو نہیں آنے والے جو بنی اسرائیل کے تھے، تو اس کو ہم ون بائی ون انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے سورہ فاتحہ کے یہ کنسٹرکٹس ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تو پہلا کنسٹرکٹ ہے کہ آل پریزز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ الرحمن الرحیم جو موسٹ مرسیفل اینڈ کمپیشنیٹ ہے، مالک یوم الدین ججمنٹ ڈے کا جو ہے وہ آنر بھی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے اور اللہ کے سوا ہم کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھے راستے پہ چلائیے گا، صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کے راستے پہ جن پہ آپ نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلائیے گا جن پہ آپ کا غضب نازل ہوا یا جن سے آپ ناراض ہوئے۔ تو ہم نے یہ پیرامیٹرز اپلائی کرنے ہیں بنی اسرائیل کو چیک کرنے کے لیے۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 ہے جس میں اللہ رب العالمین نے دو چیزیں ڈسکس کی ہیں۔ اگر آپ یہ دیکھ لیں نا، آیت نمبر 40 میں دو کنسٹرکٹ اللہ تعالیٰ نے بتائے بنی اسرائیل۔ پہلا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرا تم سے وعدہ ہے وہ میں پورا کروں گا، اور جو تمہارا مجھ سے وعدہ ہے وہ تم پورا کرو۔ تو اس میں کون سے کنسٹرکٹس آ رہے ہیں؟ اس میں ایک تو یہ آ رہا ہے کہ اگر ہم سورہ فاتحہ کے پیرامیٹرز پہ اپلائی کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے ہم سے کہ اگر ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور صرف ہم اللہ ہی سے مدد مانگیں گے تو اللہ اپنے سارے باتیں ہم سے پورا کریں گے۔ اور اللہ کی باتیں ہم سے کیا ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے، دنیا اور آخرت میں عزتیں اور برکتیں ہیں۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کون سا وعدہ پورا کرنا ہے؟ جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگیں گے، اور ہمیشہ اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے رکھیں۔ تو ہم نے ساتھ اپنا بھی انالیسس کرنا ہے، ہم نے یہ انالیسس کرنا ہے کہ کیا ہم اس وعدے کو فلفل کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ میں اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے استقامت دے گا اور میں یہ وعدہ پورا کرتا رہوں گا۔ تو ہم نے اپنا بھی انالیسس کرنا ہے کہ بنی اسرائیل نے تو یہ وعدہ پورا نہیں کیا، آیا ہم بھی یہ وعدہ پورا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں جو دوسرا کنسٹرکٹ بتایا ہے وہ یہ کہ اللہ میں صرف مجھ سے ڈرو۔ تو کیا ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی ڈر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ ہی جو ہے وہ مالک یوم الدین ہے، اللہ تعالیٰ ہی روز جزا کا مالک ہے۔ کوئی سفارش نہیں کر سکتا جب تک اللہ کسی کو اجازت نہ دے یا کسی کے حق میں سفارش سننا پسند نہ فرمائے۔ تو اس میں سورہ فاتحہ کی یہ دو کنسٹرکٹس، یہ دو پیرامیٹرز میچ کر رہے ہیں کہ ایک تو مالک یوم الدین اور اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، پھر ہم اللہ سے ڈریں گے تو ہم سیدھے راستے پہ چلیں گے۔ تو آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ کہا تھا کہ تم ان سے وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا اور صرف مجھ ہی سے ڈر۔ اس کے بعد آیت نمبر 41 ہے جس میں اللہ رب العالمین نے دو چیزیں ڈسکس کی ہیں کہ اس پر ایمان رکھو جو اللہ نے ریویل کیا، جیسے توریت، انجیل اور قرآن کریم، اور ان میں سے نہ بن جاؤ کہ مطلب سب سے پہلے تم ہی انکار کرنے والے نہ بن جاؤ۔ تو ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے، اپنا انالیسس کرنا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، جیسے اللہ نے ہمارے لیے قرآن عظیم نازل کیا تو کیا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ اور ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی آیات پہ غور و فکر کر رہے ہیں، کیا اس کے مطابق اپنے اور اپنی آرگنائزیشنس کے، اپنی فیملیز کے حالات سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان میں سے مت ہو جاؤ کہ جو سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ اچھا، اب انکار ایک زبانی ہوتا ہے، ایک عملاً ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ زبان سے کہہ دیں نعوذ باللہ کہ آپ قرآن پر ایمان نہیں مانتے، اللہ معافی استغفر اللہ، لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں لیکن کبھی آپ نے کھول کے نہیں پڑھا،
آپ لیڈرشپ اور بزنس کے جتنے بھی ماڈلز ہیں یا اپنی زندگی گزارنے کے جو ماڈلز ہیں وہ کہیں اور سے سیکھ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں میں قرآن پہ ایمان رکھتا ہوں، اس کا مطلب آپ عملاً عملاً اس کی نفی کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، میرے لیڈر سے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ آپ قرآن پہ ایمان لاتے ہیں تو اس کو پڑھ کے دیکھیے، کیونکہ اس میں جو ماڈلز ہیں اس کو اپنی لائف پہ اپلائی کریں، یہ عملاً اقرار ہے اس چیز کا۔ تو بنی اسرائیل نے جو ہے وہ توریت کا بھی انکار کیا، اس کو بھی بدلنے کی کوشش کی، انجیل کو بھی بدلنے کی کوشش کی، اور آج جو قرآن ان پہ نازل کیا ہے اس کا بھی انہوں نے انکار کر دیا، اور سب سے پہلے کر دیا۔ حالانکہ ان کو سب سے پہلے تصدیق کرنی چاہیے تھی، انہوں نے ہی سب سے پہلے انکار کر دیا۔ تو یہ جو پہلا کنسٹرکٹ ہے آیت نمبر 41 کا سورہ بقرہ میں، اس میں سورہ فاتحہ کی دو شرطیں پوری ہو رہی ہیں: کریٹر اینڈ سسٹینر آف آل، الحمدللہ رب العالمین۔ چونکہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہر بات پر بلیو کرنا ہوگا، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی ہر بات پہ بلیو کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے رستوں پہ بھی چلائے گا جو سیدھے رستے پہ چلے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ ساتھ ڈرا بھی رہے کہ ان میں سے نہ ہو جو جنہوں نے سب سے پہلے انکار کیا۔ تو اگر ہم ان میں سے ہوتے ہیں، اللہ معافی دے، تو ہم وہی ہوں گے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو ہمیں اللہ سے دعا کرتی رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے رستے پہ چلے۔ تو بنی اسرائیل کا پرابلم یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ جو بھی کلام نازل کرتے تھے اس پہ سب سے پہلے انکار کرنے والے وہ خود ہی بن جاتے تھے، استغفر اللہ۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 42۔ اب آیت نمبر 42 میں بھی اللہ تعالیٰ دو چیزیں بتا رہے ہیں، ایک تو فرما رہے ہیں کور ناٹ ٹروتھ وتھ فالس ہوڈ، مطلب حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور ناٹ کنسیل دا ٹروتھ وین یو نو، اور سچ کو مت چھپاؤ جبکہ تم اس کو جانتے ہو۔ تو بنی اسرائیل کے ساتھ یہ دو مسئلہ تھا، ایک تو وہ حق کو باطل کے ساتھ ملا دیتے تھے، اور جان بوجھ کے سچ کو چھپا لیتے تھے جبکہ وہ جانتے تھے۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہیں ہم ایسا تو نہیں کرتے، تو انشاءاللہ الحمدللہ ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم کبھی بھی حق کو باطل کے ساتھ نہیں ملائیں گے، اور کبھی بھی ہم وہ چیز نہیں چھپائیں گے جو اللہ رب العالمین نے صاف صاف نازل کی۔ اب اس پہ کون سے سورہ فاتحہ کے پیرامیٹرز میچ کرتے ہیں وہ دیکھ لیجئے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حق کو باطل سے نہ ملاؤ، تو جب آپ حق کو باطل سے نہیں ملائیں گے تو اس میں آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین والا کام بھی پورا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگ رہے ہیں اللہ ہمیں ان کے رستے پہ نہ چلا، کیونکہ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں کہ حق کو باطل سے ملا رہے ہیں تو ہم پھر انہی میں سے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کیونکہ اللہ ہی مالک یوم الدین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لینا ہے، اور اگر ہم حق کو باطل کے ساتھ ملا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لینا ہے، اور اگر ہم جان بوجھ کے حق کو چھپا رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس معاملے میں قیامت والے دن پکڑ لینا اور دنیا میں بھی رسوا کرنا۔ پھر آیت نمبر 43 ہے جس میں اللہ رب العالمین نے تین کنسٹرکٹ بتائے ہیں۔ اچھا یہ بڑے خوبصورت ہیں۔ ایک یہ ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جو میرے ساتھ رکوع کر رہے ہیں ان کے ساتھ رکوع کرو۔ تو اس میں تین چیزیں ہیں، نماز قائم کرنا، اچھا ان تینوں چیزوں میں یہ سب چیزیں پوری ہو رہی ہیں۔ اگر آپ میرا یہ انالیسس دیکھیں، اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی ہے، الحمدللہ رب العالمین بھی ہے، مالک یوم الدین بھی ہے، اور ایاک نعبد اہدنا الصراط المستقیم بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں پوری ہو رہی ہیں۔ تو اگر ہم پابندی سے نماز پڑھیں گے اور پابندی سے زکوٰۃ دیں گے، اللہ کے طریقے کے مطابق مال خرچ کریں گے، اور ان لوگوں کے ساتھ رہیں گے جو اللہ کے ساتھ رکوع، اللہ کے بارگاہ میں رکوع سجود کرتے ہیں، تو ہم یہ سورہ فاتحہ کے سارے وعدے پورے کر رہے ہیں۔ لیکن بنی اسرائیل میں یہی پرابلم تھا کہ وہ نماز قائم نہیں کرتے تھے، زکوٰۃ میں پرابلمس کریٹ کرتے تھے، اور جو لوگ اللہ کے آگے جھک رہے ہیں ان سے دشمنی کرتے تھے۔ اگلی آیت ہے 44 جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹیچ ادرس بٹ ڈو ناٹ پریکٹس، لوگوں کو تو اچھی بات بتا رہے ہیں لیکن خود نہیں کر رہے۔ اچھا یہ پرابلم ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہے، جیسے ٹیچرز کے ساتھ بہت زیادہ ہے، پیرنٹس کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ والد خود کہہ رہا ہے اپنے بچے کو بیٹا نماز پڑھو لیکن خود نہیں پڑھ رہا، ٹیچر بچے کو سمجھا رہا ہے بیٹا سچ بولو لیکن خود نہیں بول رہا، ٹھیک ہے، ماں اپنے بچے کو کہہ رہی ہے قرآن پاک پڑھو سمجھ کے پڑھو لیکن خود نہیں کر رہی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے تم ایسا کرو گے تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اس میں شامل ہونے کا خدشہ ہے، تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ایسا نہ کریں۔ اس کے بعد آیت نمبر 45 اور 47 ہے۔ تو 45 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سیک اللہ سے ود پیشنٹ پرزیورنس اینڈ پریئرس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے مدد مانگو صبر کرتے ہوئے اور نماز قائم کرتے ہوئے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ لیسن ملنا ہے کہ ہمیں جب بھی اللہ سے مدد مانگنی ہے تو ہمیں صبر بھی کرنا ہوگا، نماز بھی پابندی سے پڑھنی ہوگی، انشاءاللہ ہمارے دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اور 47 میں اللہ فرما رہے ریممبر دا فیور آف اللہ، اللہ پریفرڈ دیم ٹو آل، اور میری وہ نعمت یاد رکھو کہ میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ تو ان دونوں آیات میں سورہ فاتحہ کے جو کنسٹرکٹس پورے ہو رہے ہیں میں نے آپ کے سامنے لکھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی ہے، الحمدللہ رب العالمین بھی ہے، مالک یوم الدین بھی ہے، اہدنا الصراط المستقیم بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں فالو ہو رہی ہیں۔
تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی مدد مانگیں گے نماز پڑھتے ہوئے صبر کرتے ہوئے تو سورہ فاتحہ کے سارے کریکٹرسٹکس پورے ہو رہے ہیں، اور اللہ کی نعمتوں کا اگر ہم اقرار کرتے رہیں گے تو وہ بھی سارے کنسپٹ پورے ہوتے رہیں گے۔ تو امید ہے یہاں سے ہمیں کافی چیزیں سمجھ آئیں گی، اور ہم نے اپنے آپ کو کیسے ٹھیک کرنا ہے اس میں بھی انشاءاللہ کافی چیزیں سمجھ آئیں گی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جزاک اللہ۔